رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میرے پیارے محب وطن پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج میں نے 3 موضوع پر یعنی 3 یقین دہانیوں پر آپ کو یقین دلانا ہے، یقین دہانیاں ہیں جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اور پہلی یقین دہانی یہ ہے کہ ملک میں انشاءاللہ جنوری کے لاسٹ ویک یا فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ پھر سنیں کہ جنوری کے پہلے ہفتے یا فروری کے جنوری کے آخری ہفتے اور فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب دوسری یقین دہانی کہ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں۔ اب تیسری یقین دہانی کہ تینوں بڑی جماعتوں میں سے کوئی ایک بھی اکیلا حکومت نہیں بنا سکتا۔ پاکستان پیپل پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی میں سے تینوں میں سے کوئی بھی اپنے بل بوتے پر حکومت نہیں بنا سکتا۔ اگر 2018 والا عمل کیا گیا کہ زبردستی کسی کو اقتدار دینا دلانا ہے تو پھر اس کا انجام کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، کیوں ملک میں کنٹروورسی بڑھ گئی ہے، حالات دیگر گوں ہیں، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، لوگ پریشان ہیں، پریشان حال ہیں۔ ایک چیز تھوڑی سی خوشی کا باعث بنی ہے کہ حافظ سید عاصم منیر نے جو قدم اٹھایا ہے، جس میں انہوں نے بجلی چوروں، سمگلروں، جو گندم کا، چینی کا، کھاد کی سمگلنگ کرتے ہیں ان کو، اور بہت ہی زیادہ بہتر کام کہ ڈالر کی سمگلنگ کرنے والوں کو نقص ڈال دی ہے، جس سے اکانومی کی طرف ایک اچھا قدم کہا جا سکتا ہے۔ اور بہت سے ایسے فیصلے جیسے پیٹرول کے ریٹ بڑھانا، بجلی کے ریٹ بڑھانا اور پھر بلوں کو وصول کر کے دکھانا، یہ گو کہ پچھلی حکومت کے ہی تسلسل، لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے یہ کام، کہ انہوں نے لوگوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے جانا تھا۔ وہ جو 11-12 پارٹیوں کی حکومت تھی وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہ کام نگرانوں سے کرایا گیا ہے اور فوج کے تعاون سے کرایا گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے۔ اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے جب آپ نے ڈالر کے سمگلروں کو پکڑا ہے، جب آپ نے چینی اور آٹے کے سمگلروں کو پکڑا ہے، جب آپ نے کھاد کے سمگلروں کو پکڑا ہے، اور سب سے بہتر کام جو آپ نے غیر ملکیوں کو، جو غیر قانونی طور پر اس ملک کی معیشت پر عذاب بنے ہوئے تھے اور بڑی بڑی وارداتیں اور کرمنل لوگ جو ہیں، جو غیر قانونی پاکستان میں رہ رہے ہیں، غیر ملکی لوگ، ان کو نکالنا بہت بہترین قدم ہے اور اس سے فائدہ ہوگا۔ ہاں، اب وہ غیر ملکی جو قانونی طور پر رہ رہے ہیں یا بائی برتھ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور وہ ملک کی اکانومی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کو نہیں نکالا جانا چاہیے۔ اب آپ اس بات پر آ جائیں کہ تیسری بات، پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ الیکشن ہو رہے ہیں، میاں نواز شریف آ رہے ہیں۔ تیسری بات بھی آپ کو بتا دی کہ پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی حکومت اکیلے اپنے بلبوتے پہ نہیں بنا سکیں گے، اور وہ عمل 2018 والا بائی ہوک سا بائی کروک ایک کسی کو دینا ہی مقصود تھا اقتدار، تو وہ بھی کام نہیں چلے گا۔ لہذا ہوگا یہ کہ 2 پارٹیاں ملیں گی اور حکومت بنائیں گی، اور شاید 2 کے بعد بھی
مولانا فضل الرحمان اور MQM جیسی پارٹی کا بھی شاید ضرورت رہے. نہ PTI پہ اتنی طاقت ہے، اور بلکہ اب تو خیر شاید بالکل ہی ان کی طاقت کا معاملہ ہی نہیں ہے. PTI عمران خان کے بغیر ٹوٹی پھوٹی PTI جو الیکشن لڑے گی تو اس کی تعداد میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے سارے ملک سے مل ملا کے سیٹیں بھی کوئی 65-70 سے زیادہ نہیں بن سکتی. اور ہو سکتا ہے کہ جو میاں نواز شریف کے آنے کے بعد شاید اس میں کچھ اور فرق بھی پڑے. بہرحال یہ اسی طرح میاں صاحب بھی صرف پنجاب سے ہی کچھ سیٹیں 50-55 نکالیں گے، کوئی 5-4 اور KPK وغیرہ سے ملا کے ان کا بھی کوئی 60-70 سے گراف اوپر نہیں جاتا. اور پیپل پارٹی کو 60 سیٹیں ان دو صوبوں سے یعنی سندھ اور بلوچستان سے مل جائیں گی بمیں خواتین کی نشستوں کے. اور پنجاب سے اور KPK سے 15 پنجاب سے اور 3-4 وہاں سے نہیں، 15-16 یہاں سے، اور تو 20 سیٹیں ادھر سے ملنے کا امکان ہے. اسی طرح ان کی بھی اگر 60 ان کو 65 ملتی ہیں نون لیگ کو، ان کی بھی خواتین کو ملا کے وہ ان کا گراف بھی کہیں 80 کے قریب پہنچ جائے گا. اسی طرح PTI کا اور اسی طرح پیپل پارٹی کا. تو اب تک کی یہی تجزیہ ہے، اور اب آپ کو صرف میں نے 3 یقین دہانیاں کرانی تھی، وہ بتا دی کہ روز ایک نیا رپڑ تھا کہ انتخاب ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا نہیں ہو رہا ہے. نواز شریف آئے گا نہیں آئے گا نہیں، آ رہا ہے. الیکشن میں کوئی بھی اتنے پاپولر یا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اکیلے حکومت بنا لے گا. 2 پارٹیوں کو ملنا ہوگا. جب 2 پارٹیوں کو ملنا ہوگا تو وہ دیکھیں ابھی نواز شریف صاحب کا یہ شہباز شریف کا 2-3 دن پہلے ایک بیان آیا ہے کہ نہیں جناب، پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انتہائی کامیاب اور وزیر خارجہ رہے ہیں اور وہ ایک ذہین شخص ہے. تو اس کا مقصد ہے تعریفیں جو شروع ہوئی ہیں کہ پھر کوئی مل ملانے کا. اور آپ یقین کر لیں کہ جیسی الیکشن ہوں گے PTI نون لیگ سے نہیں مل سکتی، نون لیگ PTI سے نہیں مل سکتی. ایک راستہ ہے کہ نون لیگ پیپل پارٹی کو ہی ساتھ لے، کیونکہ نون لیگ کو سندھ اور بلوچستان سے کوئی سیٹ ملنے والی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ جب اگر حکومت بنائیں گے تو ان کو سندھ اور بلوچستان کی نمائندگی چاہیے ہوگی، یا اگر پیپل پارٹی کی سیٹیں بڑھ گئی تو انہیں ادھر کے لوگوں کی ضرورت ہوگی سیٹیں اپنے مکمل کرنے کے لیے 172. تو زیادہ امکان یہی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم نواز یہ مل کے حکومت بنائیں گے. اور اگر یہاں کمی بیشی رہی یا اتنی کمی بیشی نہیں ہوگی جو پہلے تھی، جو 13 ملانی پڑی، اب 13-12 پارٹیاں نہیں ملائی جائیں گی. اب یہ 2 پارٹیاں یا زیادہ سے زیادہ فضل الرحمان اور وہ MQM میں سے کوئی ایک پارٹی ملائی جا سکتی ہے. البتہ KPK میں پاکستان پیپل پارٹی اور ANP کا اتحاد رہے گا، اور وہ اتحاد میں الیکشن لڑیں گے اور اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا. آج تک کی ویڈیو یہیں تک. امید ہے آپ کو پسند آئے گی، پسند آئی ہوگی. آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کا بہت شکریہ.